السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ایز اے تھراپسٹ جو میرا بچیوں کے ساتھ، ینگ بچیوں کے ساتھ، ٹین ایج بچیوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے، اور اس میں جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں افیئرس کے، بڑھتے ہوئے کیسز ہیں گرلز لوزنگ دیئر ورجینٹی اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ ان سم کیسز getting pregnant as well without their parents knowing about it and then going through abortions and a lot of different things. اور مجھے کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس بارے میں اپنی اوپینین دوں گی، اور آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور اوپینین. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ضروری نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہو. آئی ایم جسٹ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو آج کل کا دور ہے اس میں ہمارا ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایک سائڈ پہ اسلامک ویلیوز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم ایک سیکولر سسٹم جو ہے اس کا فل فلیج حصہ بن چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم کو کالج کے ساتھ، ہم نے تعلیم کو ڈگری کے ساتھ، ہم نے تعلیم کو یونیورسٹی کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایجوکیٹڈ ہونا ڈگری یافتہ ہونا نہیں ہے. ایک انسان جو ڈگری یافتہ نہیں ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جس کے پاس ڈگری ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا. سو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کا کالجز میں، یونیورسٹیز میں جانا، مطلب میں ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں. اس میں بہت سارے فلاز ہیں، اس کو بہت سارے طریقوں سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ایجوکیشن کو لے کے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا. میری بیٹی جو ہے شی از گوئنگ ٹو ٹرن 11 انشاءاللہ، اور وہ کبھی اسکول نہیں گئی. اس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی. وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اس سینس میں، لیکن الحمدللہ شی از ڈوئنگ ریئلی ویل. اسی طرح سے میرا بیٹا جو ہے وہ نرسری کے بعد اسکول نہیں گیا، اور ہی از ماشاء اللہ گوئنگ ٹو ٹرن 14، اور وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے. ہی از دا مین بیہائنڈ دا کیمرا ہو از سٹنگ ہیئر ود می رائٹ ناؤ. سو ہی ورکس فار می، ہی ہیلپس می، اور اسی طرح سے میری بیٹی بھی مجھے ہیلپ کرتی ہے. اینی ہاؤ، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں اس میں رہتے ہوئے جس طرح کی ویلیوز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں میں ہوں، یا ہسبینڈ جس طرح کی ویلیوز اپنی وائفس میں چاہتے ہیں، وہ ایجوکیشن سسٹم اس کے لیے خواتین کو تیار ہی نہیں کر رہا. اور اسی طرح سے وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مردوں کو بھی اس کے لیے تیار نہیں کر رہا. ایک ہی طرح کا نصاب، ایک ہی طرح کا کریکولم، ایک ہی طرح سے پڑھانے کا طریقہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے لیے. اور میں یہ چیز بھی دیکھتی ہوں، یہ ایک الگ چیز کی ڈسکشن ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس چیز کو ٹچ کروں گی کہ ہمارے جو موسٹلی جو لڑکے ہیں ان کو اسکول میں بیٹھ کے پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. اور اس کی وجہ اسی وجہ سے، جیسے لڑکیاں جو ہیں دے آر ویری گڈ فالوورس موسٹ آف دیم. سو وہ رٹا لگانا اور وہ اس چیز میں وہ کامیاب ہو کے، اسی لیے لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیکل فیلڈ میں بھی آگے ہیں. اب انجینئرنگ میں بھی آہستہ آہستہ لڑکیاں جو ہیں وہ دے آر میکنگ دیئر پلیس. آئی ٹی ہاؤیور، کیونکہ تھوڑا کریٹو فیلڈ ہے، اس میں لڑکے ابھی بھی دے آر لیڈنگ. اور اس میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فارمل ڈگری یا ایجوکیشن نہیں لی، وہ خود سے اسکل سیکھے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ادروائز ہم دیکھیں کہ جتنے بھی فالو کرنے والے پروفیشنز ہیں اس میں خواتین آدمیوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہیں، کیونکہ وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں موسٹلی فٹ ان کرتی ہیں. لڑکے ڈفرینٹ طرح سے سیکھتے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. ہر چیز میں مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم لڑکوں کے لیے اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا، اور وہ لڑکوں کی نیڈس کو کیٹر نہیں کرتا، سوٹ نہیں کرتا. ان کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دا کائنڈ آف اسکلس مین کین ڈو، دا کائنڈ آف ٹیلنٹ دے ہیو، ان کو اس طرح سے ایجوکیشن سسٹم میں وہ سسٹم ہی نہیں جو ان کو کیٹر کر سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے. خیر، آپ بات کرتے ہیں، میں بچیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ کیسے یہ ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور آنیسٹلی جب اس طرح کا کوئی کیس مجھے سننے کو ملتا ہے، جب میں ایسی بچی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں جو اپنے پیرنٹس سے چوری میرے سے سیشن لے رہی ہوتی ہے، اور وہ کسی طرح سے ریچ آؤٹ کرتی ہے اور پھر وہ جو اپنی اسٹوری سناتی ہے، دا مومنٹ شی سیز کہ میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ میں نے پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی، مجھے فوراً تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی بات ہوگی. ہم پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سرٹن ایج میں ہے جب اس کی یہ والی نیڈس بہت لائک دے چلڈرن جسٹ اسٹارٹ بیکمنگ اویئر آف دیئر سچ نیڈس، اور ان کے اندر وہ نیڈس جو ہیں وہ اس ایج میں پیک میں ہوتی ہیں جب بچے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اور ہم ایسے ٹائم پہ بچوں کو ایجوکیشن میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ
اپنے اوپر قابو رکھیں گے اور وہ صرف پڑھائی کے اوپر فوکس کریں گے. ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہم نے ایک ایسے انوائرمنٹ میں بچے کو بھیج دیا, ایک ایسے ماحول میں بھیج دیا جہاں ہر کوئی اسموک کر رہا ہے. وہ بچہ کتنی دیر ریزسٹ کر پائے گا؟ ہم نے ایک بچے کو بار کے اندر بھیج دیا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جا کے وہ ڈرنک نہیں کرے گا. وہ کتنی دیر ریزسٹ کر پائے گا؟ ہم نے ایک ڈانسنگ کلب میں بچے کو بھیج دیا کہ جاؤ, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ وہاں پہ جا کے ڈانس کلب میں جا کے ڈانس نہیں کرے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسی طرح سے اگر آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں پہ اپوزٹ جینڈر کے بچے ہیں, ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہ بچہ جا کے وہاں پہ اس کے اندر اٹریکشن پیدا نہیں ہوگی؟ اور اگین آئی نو ہر بچہ جو کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے یا ہر لڑکی ہر لڑکا ضروری نہیں ہے کہ اس کا افیئر ہو, اور اس کے پیچھے دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں. لائک بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ کتنا زیادہ کنیکشن ہے اسٹرانگ, کیا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہر طرح کی بات شیئر کر سکتے ہیں, کیا ان کے والدین جو ہیں ان کا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے کہ جہاں پہ جا کے بچہ جو ہے وہ اپنی نیڈس کے بارے میں بات کر سکے, یا اس بچے کی سیلف اسٹیم کتنی ہائی ہے. کیونکہ اگر آپ کی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں, جو کہ موسٹلی نہیں ہوتی, پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے ہر بات کر سکتا ہے, لیکن وی نو کہ بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بچے اپنے پیرنٹس کو ایک سیف اسپیس سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آ کے وہ کسی قسم کی بات کر سکیں. وی نو دیٹ وی اسٹارٹ بیکمنگ ہارمونل right from like 15, 16, 17, 18 onwards, and I see this کہ ہم لوگ جس ایج میں جا کے ہمارے اندر اس چیز کی اویئرنیس آنا شروع ہوئی تھی, ہمارے بچوں کے اندر اس سے بہت جلدی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, وہ اس طرح کے کارٹونس دیکھ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزوں سے ان ٹچ ہیں, ان کے ہاتھ میں وہ جو فون ہے ایک پوری دنیا ہے. سو بچے ایسی چیزوں سے, اور آبویسلی جب ان کا ایک اس طرح کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو ان کے اندر وہ فیلنگز اور اس طرح کی چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو مطلب یہ کہ بچے جو ہیں وہ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں اور وہ بہت جلدی ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگین پھر وہ ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں کرنا بہت آسان ہے, اور پھر ان کا اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا تعلق بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایز اے فرینڈ بچوں کو گائیڈ کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی سیلف اسٹیم بھی اتنی ہائی نہیں ہے. اینڈ اسپیشلی وی سی دس ود گرلس اینڈ ود میلز ایز ویل, لیکن میں گرلس کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایک آدمی جو ہے ہی کین گیٹ اوے ود ڈوئنگ اینی تھنگ ان آور سوسائٹی. وی نو دیٹ ہمارے کلچر میں ایوری سنگل مین, آلموسٹ ایوری سنگل مین, although there are liberals now and we know what does liberal mean, every single man wants a girl to be virgin, اس کی جو وائف ہے, ٹھیک ہے. لیکن like if a man and a girl, like ایک لڑکا اور لڑکی ان کا تعلق ہو رہا ہے, the girl is at the losing end, ٹھیک ہے. لڑکے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ still like we know, you know what I'm trying to talk about here. سو اس میں لڑکیوں کا نقصان ہوتا ہے, ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ماحول ایسا بنا دیا گیا جس میں یہ چیزیں کرنا آسان ہے, لیکن اب جو سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن پھر بھی یہی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. سو آئی تھنک یہ چیزیں بہت کانٹراڈکٹری ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں ایجوکیشن کو ڈگری کے ساتھ صرف جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب لڑکیاں جو ہیں وہ کتنا کم از کم 24, 25 اس ایج میں جا کے 23 لگیں, چلے جلدی سے جلدی کر لیں, 22 کر لیں, اس ایج میں جا کے ایک لڑکی کی جو ہے فارمل ماسٹرز سمپل جو ہے ایجوکیشن وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اینڈ وی نو کہ ماسٹرز از ناٹ انف ناؤ. ایم فل کرنا ہے جی, پی ایچ ڈی کرنی ہے, آپ نے میڈیکل کی ڈگری لینی ہے, 5 سال کا آپ کا وہ کام ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کو ہاؤس جاب کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اس پورے میں آپ کا وہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے, لائک وین یو ہیو دوز ایموشنز, اور وہ سارا ٹائم اس میں گزر جاتا ہے, اور آپ اس میں ایک اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اگین ہر لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایسا ہوتا ہے, موسٹلی ہوتا ہے, اسپیشلی جہاں کے پیرنٹس کی اتنی زیادہ سپرویژن نہیں ہوتی, پیرنٹس کا ایز اے سیٹ کے اتنا اسٹرانگ کنیکشن نہیں ہوتا, یا بچوں کی انہوں نے اس طرح سے ٹریننگ کر کے ان کو اسکولس میں کالجز میں نہیں بھیجا ہوا, جو کہ ریئر ہے. اگین نہیں ہوتا, ریئر ہوتا ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے ٹرین کیا ہوا بچوں کو, یا وہ کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ہیں, یا ان کو پتہ ہے بچوں کی ایکٹیویٹیز کا. سو اٹس لائک اے پرفیکٹ انوائرمنٹ کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا ہمارے کہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرنا بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے آسان ہے, لیکن اس کا زیادہ نقصان ایز اے سیڈ کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے. اور لڑکیاں یوزلی دے گیٹ ٹریپڈ, مطلب یوزلی لڑکے ان کو شادی کا کہہ کے اور وہ ہو جاتی ہیں, ٹریپ ہو جاتی ہیں. اور ایسی لڑکیاں جو
جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے ایز اے سیڈ کہ ان کی اپنی ایک ہماری اپنی نظر میں ہماری ویلیو ہوتی ہے, جو ہائی ویلیو جسے ہم وومن کہتے ہیں, ایک ہائی ویلیو لڑکی, ہائی ویلیو وومن ایسی ٹریپس میں نہیں آتی ہے. شی نوز ہر ورتھ, شی نوز ہر ویلیو. وہ اس طرح سے کسی کے ہاتھوں یوز نہیں ہوتی, یا وہ کسی کو خود کو یوز نہیں کرنے دیتی. لیکن جن لڑکیوں کی جو کہ موسٹلی کی نہیں ہوتی, سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, اور وہ کسی ایسے ٹو بگن ود کبھی بھی ٹو بگن ود ایک لڑکی کی انٹینشن ایسی نہیں ہوتی. آئی کین ٹیل یو دس from psychology perspective, from my experience with girls, from reading a lot, and from knowing what I know as a professional. To begin with, کبھی بھی ایک لڑکی جو ہے وہ for the sake of pleasure, it's very rare کہ وہ اس طرح کی چیز میں انوالو ہو. یوزلی لڑکیوں کی انٹینٹ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لڑکا جیسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نو وی ول گیٹ میرڈ اینڈ آل, اینڈ دے ول گیٹ ان ٹو اٹ. اینڈ آفٹر ورڈز ہاں بعد میں ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ شی گیٹس ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر تھنگ, یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جیسے جو پراسٹیٹیوشن یا اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی, ویمن ٹریفکنگ کی طرف جاتی ہیں, ان کی ریلی بڑی پینفل ہسٹری ہوتی ہے. دے ہیو ہسٹری آف سیکشل ابیوز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آئی تھنک اٹ از ٹو بی بلیمڈ ان سو مینی ویز. اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. پھر جب وہ لڑکیاں ایک ڈگری حاصل کر لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر آبویسلی ان کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے, اب ان کو لڑکا بھی چاہیے جس کی ڈگری ہے. اور لڑکے جو ہیں اگین ایز اے سیڈ کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لڑکوں کو اس طرح سے کیٹر نہیں کر رہا جس طرح سے وہ لڑکیوں کو کیٹر کرتا ہے. تو لڑکے اتنے ایجوکیٹڈ نظر نہیں آتے. اب ایجوکیٹڈ سے مراد میری اگین ایجوکیٹڈ نہیں, مطلب یہ کہ ڈگری یافتہ نظر نہیں آتے. سو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے آ رہے ہیں. اینڈ آنیسٹلی ایز اے مدر آئی تھنک کہ میں تو اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ جلدی کر دوں گی. الحمد للہ مائی سیلف گاٹ میریڈ پریٹی ینگ. جب میرے بچے تھے تو میری بہت ساری فرینڈس, دو بچے تھے, اور میری فرینڈس جو ہیں وہ بھی اپنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر رہی تھی. سو الحمد للہ لائک اٹس سچ اے بلیسنگ. اینڈ آئی ریمبر کہ اس وقت جو ہے وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہی ہے, بچے پال رہی ہے, اور ہم دیکھو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. اینڈ یس دیر واز ون ہو سیڈ دس ایز ویل. بٹ الحمد للہ میرے بچے میرے ساتھ بڑے ہو گئے, میں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا. آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک ینگ ایج میں شادی کرنا جو ہے وہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب جس طرح سے پہلے بیٹوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ بڑا ہوگا کچھ بنے گا, اب ہم نے بیٹیوں کو اس سے بھی زیادہ ہم نے دینا شروع کر دیا کہ بچہ تو پڑھ نہیں رہا. میں یہ اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں کہ بیٹا تو پڑھ نہیں رہا, بیٹیوں کو میں نے بہت پڑھانا ہے, اور اس پڑھانے کے چکر میں ہم ان کی شادی لیٹ کرتے جاتے ہیں. اینڈ کہ ارلیئر یو گیٹ میرڈ, آپ کے اندر بہت ساری فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. مطلب آئی کی ناٹ ایون امیجن لائک الحمد للہ دیز 15 years of marriage, almost 15, not 15 fully, but they have shaped me in such positive way. And I'm not saying کہ میری شادی سب سے پرفیکٹ شادی تھی, میرے ہسبینڈ سب سے پرفیکٹ ہسبینڈ تھے, میں سب سے پرفیکٹ وائف تھی. No, I am an imperfect wife, my husband is really imperfect person, an imperfect husband, and we had an imperfect marriage. But still alhamdulillah, it has been one of the best things that has ever happened to me. And I'm so grateful for it. And that's why I think کہ ہمیں جلدی بیٹیوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے, بیٹوں کی بھی شادی جلدی کرنی چاہیے. اور میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ بائی دا ٹائم مائی سن ٹرنس 21, 22 میں اس کی دلہن ڈھونڈنا شروع کر دوں گی. سو انشاءاللہ. اور اسی طرح سے میں اپنی بیٹی کی شادی سے بھی پہلے کروں گی انشاءاللہ. تو آئی تھنک کہ ہمیں ایجوکیشن کو ڈگری جو ہے یہ بہت سارا ہمارا ڈیمیج کری ہے, ایک طریقے سے نہیں بہت سارے طریقوں سے. مطلب میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتی ہوں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کی کیا رائے ہے, اور ہر چیز کے بارے میں جو بھی میں نے شیئر کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. اینڈ یس اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو دا چینل پلیز ڈو, آئی آلویز فارگیٹ اٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.